چنانچہ حدیث شریف میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. اور یہ شرک عظیم ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کو مقرر کرنا شرک عظیم ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور معافی مانگو اس کو، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا پاؤ. رجوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور دین اسلام کو انہوں نے بیان کیا اور اصل ماجرا بتایا کہ عیسائیوں کے لیے بھی اصل ماجرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور ان کی والدہ محترمہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. تو ساری چیزیں کھول کھول کے بیان کرتے گئے، اور پھر بھی یہ کہا گیا کہ اس پر معافی مانگو. چنانچہ دوسری طرف پھر اس میں یہ بات ہوئی کہ جیسے پہلے نبی گزرے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور گزر گئے. اور خاص طور پہ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی خوب تعریف بیان کی گئی. صدیقہ کہا گیا، سچی صادقہ، سچ بولنے والی خاتون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چنی ہوئی بندی. اس کے بعد بولا جا رہا ہے کہ پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اون منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ وہ خود نہیں جا رہے بلکہ ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور یہ کسی وجہ سے، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنی کتابوں کے اوپر صحیح سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ترمیم کرنے کی وجہ سے نہیں مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھٹک گئے اور اب لے جائے جا رہے ہیں. آج تک ان کا حال یہی ہے. اب تو دین پہ قائم ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ان کا طبقہ ہے جو تھوڑا سا دین پہ قائم رہ کے، ورنہ سارے کے سارے بے دین ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کے اوپر اور توجہ دلواتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی مخلوقات کو خدا بناتے ہو یا الہ بناتے ہو جو کوئی نفع و نقصان اپنی مرضی سے نہیں پہنچا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ساتھ بولا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، میں نہیں، اللہ کے حکم سے. خود کھانا کھاتے تھے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی تھی. اور یہودیوں نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا. عیسائیوں نے اس کو مان لیا کہ وہ سولی چڑھ چکے. یہ تو مسلمانوں کا ہے نا عقیدہ کہ نہیں، ان کو اوپر اٹھا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ مار نہیں پائے. تو بھائی جن کو خود مار دیا گیا، جو اپنی مدد ان کے عقیدے کے حساب سے خود نہ کر پائے، انہوں نے کیسے کسی اور کی مدد کرنی ہے؟ کیسے؟ سوال ہوتا ہے نا کہ کون سے مدد مانگتے ہیں؟ ہر بندہ جس چیز کے اوپر شرک کرتا ہے وہ اس چیز کو سوچ لے کہ بھائی جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنے کا چکر ہے، جس بھی اس میں، وہ خود پہلے دیکھ لیں کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے خود کافی تھا کہ نہیں. تو سادہ جواب مل جائے گا کہ نہیں. کسی کو بھی، چاہے آج کے دور میں بھی کوئی شرک کرتا ہو، کسی مزار جاتا ہو یا کوئی اور معاملہ کرتا ہو، مسلمانوں میں کوئی شرک کرتا ہو، تو وہ اس میں بھی یہی مسئلہ پایا جائے گا کہ جو جتنے بھی تھے ان کے اپنے مسائل تھے، اپنی پریشانیاں تھیں. چنانچہ اس میں جو آخری بات ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اس آیت کی، اور وہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے. اس کے نا دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر، اس کے ربط کے ساتھ تو بالکل بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، سب جانتے ہیں، ہمیں بتایا، جیسے بتایا وہ اسی طرح ہے. لیکن ہمارے لیے اس میں دو ربط ہیں. ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہم جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ہمیں عطا فرمائیں. ایک موقع پہ نہیں، کئی موقعوں پہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا.
اور دوسری بات جو ہے نا، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کے اکثر گناہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ زبان کو سنبھال کے استعمال کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سننے والا ہے۔ ہم آہستہ سے بولتے ہیں وہ بھی سنا جاتا ہے، ہم زور سے بولتے ہیں تو وہ بھی سنا جاتا ہے، ہم اکیلے تنہائی میں بھی کلام اگر منہ سے نکلتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو بھی اللہ کو پتہ، سب سننے والے ہیں، سب سننے والے ہیں۔ یہ بات اگر انسان کے دماغ میں رہے تو وہ اس زبان کے اوپر قابو پا سکتا ہے، اس کو قابو پانا چاہیے۔ جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں یہ سوچیں کہ تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے، کسی کی غیبت کر رہے ہوں سوچ رہے ہیں کہ ہم دو تو ہیں اپنی جگہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں موجود ہے، سن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ زبان غیبت میں استعمال نہیں ہو پائے گی، اور یہی ایک سب سے بڑا گناہ ہم چھپے ہوئے کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اپنے کبھی لیڈرز کے اوپر کرتے رہتے ہیں، کبھی اداروں کے اوپر کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا دوستوں کے اوپر شروع کر دیتے ہیں، وہاں بھی پورا نہیں ہوتا رشتہ داروں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے غیر ضروری چیزوں کے اوپر۔